أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور ایسا ہے کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشانیوں میں مبتلا ہے، مشکلوں میں گھرا ہوا ہے۔ کچھ مشکلیں ایسی ہیں جو واقعاً زمانے کی وجہ سے ہیں، حالات کی وجہ سے ہیں، اور بہت ساری مشکلیں ایسی ہیں جو ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ ایک وسیع موضوع ہے اور چند مراحل میں اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مشکلوں کا لفظ ذہن میں آتا ہے، ہمارے سوسائٹی میں ایک لفظ عام استعمال ہوتا ہے مشکل کشا، تو اس ذات گرامی علی مرتضیٰ کا نام ذہن میں آتا ہے۔ مشکلوں کے حل کے لیے کس دروازے پہ جائیں؟ یہ وہ دروازہ ہے جس کو پیغمبر اکرم نے اپنے علم اور حکمت کا دروازہ قرار دیا ہے، اور یہ وہ ذات گرامی ہے جس سے مشکل کشائی کے لیے واسطہ بنایا ہے۔ ان کی والدہ گرامی نے جب 13 رجب کو بیت اللہ کے پہلو میں مشکل پیش آئی تو بیت اللہ کے دروازے کے بجائے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے مشکل کشائی کے لیے جو دعائیں فرمائیں ان کا ایک حصہ ہے اللہم بحق ھذا المولود، پروردگار تجھے میرے بطن میں موجود اس آنے والے نو مولود کا واسطہ۔ اب یہ کوئی ایسی ذات گرامی ہے کہ ماں بھی اپنی مشکل کے لیے آپ کے آنے سے پہلے واسطہ بنا رہی ہیں، اور واسطہ بنا رہی ہیں اللہم۔ اب ہم نہج البلاغہ کے حوالے سے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں یا علی آپ مشکل کشا ہیں، ذرا ہماری یہ مشکل حل فرمائیے کہ ہم مشکلوں کے حل کے لیے جائیں کہاں۔ تو یہی ہمارے آج کے سیشن کا موضوع ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ پہلا مرحلہ جو جناب امیر المومنین نے اس میں بتلایا وہ یہ ہے کہ اس خالق کو جس خالق نے سینکڑوں بار اپنے آپ کو رحمان کہا، رحیم کہا، غفار کہا، ستار کہا، دعاؤں کا حکم دیا، دعاؤں کے لیے ہمیں اپنے قریب بلایا اور دعا نہ کرنے والے کو متکبر قرار دیا، اس اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے علی کو دروازہ بناتے ہیں۔ پہلا مرحلہ امیر المومنین نے مشکلوں کے حل کے لیے کیا کیا؟ اس خالق حقیقی، اس مہربان اللہ کو پہچانیے۔ یہ ہے جو مشکل علی حل فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اس مہربان اللہ کو پہچانیے۔ نہج البلاغہ کے 2 حصوں میں خطبہ نمبر 196 کے ابتدائی الفاظ اگر پڑھیں، یہاں ہے امیر المومنین نے اللہ کی پہچان کے لیے 4 جملے کہے ہیں، اور پھر 4 ہی جملے فرمائے ہیں کہ اطاعت کے ذریعے اس کی پناہ گاہ میں خود کو لے لو، آپ کو مشکلوں سے نجات ملے گی۔ جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ 196 میں اللہ کا تعارف کرایا۔ پہلا جملہ یہ یعلم وجیج الوحوش فی الفلوات، وہ اللہ وہ ہے کہ جو بیابانوں میں چوپایوں کے نالوں کو، گریے کو، بکا کو، چیخ و پکار کو، ان کے دکھ درد کو اور ان کی مشکل کو سمجھتا ہے اور سنتا ہے۔ ومعاصی العباد فی الخلوات، پھر بندوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کے تنہائی میں معصیتوں کو بھی وہی جانتا ہے۔ واختلاف النینان فی البحار الغامرات، اس کو پہچانے وہ ہے جو سمندروں اور دریاؤں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے آنے جانے اور ان کی رفتار کو بھی جانتا ہے۔ اور چوتھا جملہ اللہ کی پہچان کے لیے فرمایا وَطَلَعْتُمَ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ، وہ اللہ وہ ہے جو تند ہواؤں کے ٹکراؤ سے پانی کے تھپیڑوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہوا اور پانی کے ٹکراؤ سے جو موجیں پیدا ہو رہی ہیں ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے، اور ان کے آمد و شد کو بھی جانتا ہے۔ یہ 4 جملے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پہچان کے لیے۔ اگر ہم اس انداز سے اللہ کو پہچانے، بس پہلے جملے پہ توجہ دلاتا ہوں کہ وہ ہے کہ جو
بیابانوں میں، صحراؤں میں حیوانوں کی آہ و بکا بھی سنتا ہے۔ وہ اپنی بولی میں اس کو پکارتے ہیں، ان کی مشکلیں حل کرتا ہے، تو بندہ اگر اس کو پکارے تو یقیناً سنے گا۔ جناب امیر علیہ السلام نے اسی خطبے کے آگے فرمایا، بندگان خدا فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللَّهِ شِعَارًا، اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ کے ہو جاؤ۔ میں عربی عبارتوں کی طرف نہیں جاتا، خوبصورت عبارتیں زبان مبارک علی ابن ابی طالب سے۔ امام فرماتے ہیں صرف ظاہری طور پر اللہ کی اطاعت کو نہ اپناؤ، بلکہ اپنے اندرونی حصے میں بھی اس کی اطاعت کا اظہار کرو۔ نہ صرف اندرونی پہناوا بناؤ اطاعت کو، بلکہ ایسا کرو کہ وہ تمہارے باطن میں اتر جائے اطاعت پروردگار، اور پسلیوں کے اندر دل میں وہ رچ بس جائے، اور اسے اپنے معاملات پر حکمران اور حشر میں وارد ہونے کے وقت سرچشمہ منزل مقصود تک، یہ اگر ہم پہچان لیں اللہ کو اس انداز میں تو مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ ایک جملہ جو کہا اپنے معاملات پر حکمران، یعنی امیرن فوق امورکم، یہ امیر الکلام علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے، امیرن فوق امورکم، اپنے کاموں کے اوپر اس کو مالک اور حکمران سمجھو۔ پھر دوسرا جملہ یہاں منزل مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھو، خوف کے دن کے لیے اس کو ڈھال سمجھو، اور قبر کے تنہائیوں کے لیے اس کو چراغ سمجھو، طویل وحشتوں کے لیے اس کو ہم نوا سمجھو، اور دمساز جانو، اور منزل کی اندوہناکیوں کے لیے اسے رہائی کا بہترین ذریعہ سمجھو۔ اب ایک ایک جملہ ایک ایک سیشن چاہتا ہے۔ جب علی کو یہ سمجھو کہ علی اللہ کو کیسے سمجھا رہے ہیں، تو پھر علی ہی مشکل کشا بن کے ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ امام نے پھر آخر میں 4 جملے اس حصے میں فرمائے۔ امام فرماتے ہیں کیوں اطاعت خدا گھیرنے والی مہلکوں میں کہاں کہاں کام آتی ہے اللہ کی اطاعت، اس کو پہچاننے کے بعد اطاعت خدا گھیرنے والی مہلتوں، پیش آئندہ خوف اور دہشت کے مرحلوں، اور پھر بھڑکتی ہوئی آگ کے لپکوں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ 4 مقامات پر اللہ کی اطاعت کام آتی ہے۔ اس میں ایک مرحلے کو پیش آئند خوف، جب آپ کو خوف ہو تو اللہ کی اطاعت شروع کیجئے، اور اطاعت کے لیے جناب امیر المؤمنین نے خطبہ نمبر 76 میں ارشاد فرمایا، اس کی اطاعت کے لیے پہلے یہ دیکھو کہ ہم اس کے دربار میں جو گستاخیاں کر چکے ہیں اس کی مغفرت طلب کر لیں۔ یعنی امیر المؤمنین نے مشکلوں کے حل کے لیے ایک مرحلہ بتلایا، اس کی اطاعت کرو، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے جو اطاعت میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، نافرمانی ہو گئی ہے، معصیت اور گناہ ہو گئے ہیں، اگر مشکلوں کا حل چاہتے ہو سے تو پھر اس کے دربار میں چلے جاؤ اور اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی معافی مانگ لو۔ جناب امیر علیہ السلام خطبہ 76 میں 4 جملے فرمائے، اللہم کہہ کے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ چوتھا جملہ مقصود گفتگو ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہم اغفر لی رمضات الالحات، پروردگار آنکھوں کے ذریعے سے جو میں نے تنزیہ اشارے کیے ہیں وہ اشارے میری کوتاہی تھے تو ان کو معاف فرما دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وسقطات الالفاظ، ناشائستہ لفظ مجھ سے ادا ہو گئے ہیں تو ان کو معاف کر دے، اور دل میں اگر غلط قسم کی خواہشیں آئی تھیں تو ان کو معاف کر دے، اور میری زبان میں اگر کوتاہیاں ہو گئی ہیں، حفوات اللسان، کچھ ہرزہ سرائیاں ہو گئی ہیں، نازیبا الفاظ استعمال ہو گئے ہیں، تو پروردگار ان کو معاف کر دے۔ اب 4 قسم کی معافیاں مانگ کے امیر المومنین گویا یہ بتلاتے ہیں اگر اب مشکل ہو تو اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اس کو پہچانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی رحمت سے مایوس نہیں، بلکہ اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو اس سے مغفرت طلب کرو۔ اور پھر کلمات کسار ہی کے جملات میں جناب امیر علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ جس کے پاس
مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، وہ مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمات کسار نمبر 87 کو پڑھیے، اور آخری جملہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عجبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ جب اس نے پکارا ہے، توبہ اور استغفار کی اجازت دی ہے، اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیا ہے، تو اب اگر کہیں مایوسی و پریشانی، کہیں مشکل و مصیبت ہے، تو علی امیر المومنین کا طریقہ اپنائیے۔ خطبہ نمبر 76 کو دیکھیے، کلمات کسار نمبر 87 کو دیکھیے، فرماتے ہیں جاؤ رب سے کہو میرے آنکھوں کے اشارے، میرے کلمات کی ادائیگی، میرے زبان کے کلام میں اور میرے دل کی خواہشوں میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے، تو معاف فرما۔ جب اتنا قریب انسان ہو جائے گا، جب کسی طاقتور کا قرب ہو جائے گا، تو پھر مشکلیں خود بخود بھاگ جائیں گی۔ اس لیے گزارش یہ ہے، جب موقع ملے، مشکل آئے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا کیجئے، سجدے میں جا کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی کہا کیجئے۔ دیکھیے شب قدر کے اعمال میں 100 دفعہ استغفر اللہ کہیے، 70 دفعہ استغفر اللہ کہیے، گویا اپنی مشکلوں کے حل کے لیے، اور پھر رب کو کہیے پروردگار ہم نے یہ نسخہ اس علی سے سیکھا ہے کہ جس کی ماں نے علی کو مدد کے لیے بلایا تھا، اللہم بحق ھذا المولود، پروردگار کعبہ میں آنے والے کے صدقے میں ہماری مشکلوں کو حل فرما، اس لیے کہ تیرا پتہ ہم علی سے لے کے آئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔